اچھا سلائڈز دیکھ کے سلائڈ نظر آ رہی ہے. جی سر نظر آ رہی ہے. اچھا اچھا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ویک 10 اور لیکچر نمبر 10 ہے. اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فیرو سیمٹ جو ہوتا ہے جو آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے یہ 1940 میں اٹالین انجینئر تھا اس نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا تھا. پھر اس کے بعد سی آئی کوڈ نے انٹروڈیوس کیا 40 سال کے بعد 1980 میں. اور اس کو پھر فردر جو ہے نا رول ریگولیشن کے مطابق اس کی استعمالات بتائے کہ کس طرح ہم استعمال کریں گے اور اس کا پروسیجر کیا ہے. تو یہ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی پلاسٹیسٹی اور اس کی ارتھ کویک کے خلاف ریزسٹنس اور ساتھ میں جو ہے نا اس کی جو اور کوالٹیز جو ہے جو نارمل آر سی سی میں نہیں پائے جاتے اس میں پائے جاتے ہیں فیرو سیمنٹ میں. تو اس کی استعمال بھی پڑھیں گے کہ کہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے. اور اس میں جو ہم ریشو استعمال کرتے ہیں یا 1.5 ہوتا ہے 1:5 یا 2:5 ہوتا ہے جو کمپوزیشن ہوتا ہے سیمنٹ پلس سینڈ کا. اور اس میں واٹر سیمنٹ ریشو تقریباً 0.35 ٹو 0.6 تک ہم واٹر سیمنٹ ریشو استعمال کرتے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں سارے جتنے بھی ڈیٹیل اس کا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. فیرو سیمنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی لیکچر کی طرف جاتے ہیں. ٹاپک جو ہے فیروسیمٹ کے بارے میں ہے. یوزز آف فیروسیمٹ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی یوزز کیا ہے کیسے استعمال کریں گے اور کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. It saves cement and steel in the construction of structure. فیرو سیمنٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ صرف یہ نہیں کہ سیمنٹ کو سیو کرے گا بلکہ ساتھ میں کنسٹرکشن میں جتنی بھی سٹیلز استعمال کیے جاتے ہیں اس کو بھی سیو کرتا ہے. اچھا اس کی کنسٹرکشن کس طرح ہوتی ہے. اس میں نارمل جو بار ہوتے ہیں سٹیل بار 3 بار وہ پہلے کاسٹ کیے جاتے ہیں. پھر یہ ایک سائڈ اور دوسری سائڈ پہ اسکوئر میش لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو سیمنٹ پلس سینڈ کا کیا کیا جاتا ہے جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور سو اٹ از یوزڈ ان ریزیڈینشیل بلڈنگس. فیرو سیمنٹ از یوٹیلائزڈ فار میکنگ اوور ہیڈ واٹر ٹینک اور ہیڈ واٹر ٹینک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹینک فار ڈومیسٹک پرپز جو گھریلو استعمالات کے لیے ہیں. The tank is lightweight and can be transported easily. اور اس میں جو سٹیل ہم استعمال کرتے ہیں جس کو اسکوائر میش کہا جاتا ہے یا ہیگزاگونل میش ہوتا ہے یہ آگے نیچے دیکھیں گے آپ پکچر میں کہ کس طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ کافی کیا ہوتا ہے کارآمد ہوتا ہے. اور دوسری بات سب سے اسپیشلی بات اس میں جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے. اس کی جو ویٹ ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے اور ایزیلی یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا اس کی ٹرانسپورٹیشن ایزیلی ہو سکتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس فیروسیمنٹ واٹر پروف کیا یہ واٹر پروف ہوتے ہیں اگر ہم اس کو استعمال کر لیں تو یہ واٹر پروف ہوتے ہیں یا نہیں. تو فیروسیمنٹ از ڈیوریبل واٹر پروف نو ریپیئرز کریکس ریزسٹنس مٹیریل. فیروسیمنٹ واٹر پروف بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا اس میں کوئی ریپیئر کریکس نہیں ہوتے یعنی کریکس ڈیولپ نہیں ہوتے کہ دوبارہ پھر آپ کو ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑے کیونکہ اس کی جو سیمنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پلاسٹیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم فیروسیمنٹ از بیٹر ارتھکویک ریزسٹنس. جس طرح شروع میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی جو ارتھکویک یا سزمک جو پریشر آتا ہے کسی بھی بلڈنگ کے اوپر اس کے خلاف بھی اس کی ریزسٹنس کافی زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انوائنٹ ریزسٹنس ہوا کے خلاف بھی اس کی ریزسٹنس زیادہ ہے. اور اینڈ آل جو جتنی بھی ڈیزاسٹرز ہے آفات آتے ہیں تو اس کے خلاف بھی اس کی ریزسٹنس ہوتی ہے. تو فیروسیمنٹ ریکوائرز مچ لیس کوانٹٹی آف سیمنٹ اسٹیل گیونگ بیٹر پرفارمنس دس انوائرمنٹ فرینڈلی. اور یہ انوائرمنٹلی فرینڈلی بھی ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا اس میں جو سیمنٹ کی مقدار ہوتی ہے اور اسٹیل کی مقدار ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کافی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آر سی کے. آر سی کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر بھی کریں گے. یہ آپ دیکھ لیں یہ وہی میش ہم نے ڈالا ہے نیچے اور اس کے اوپر جو ہے سیمنٹ پلس سینڈ کا امیزہ ہم نے اس کے اوپر ڈالا ہے.
सो दिस इज कॉल्ड, क्या इसको कहते हैं, इसको फेरोसीमेंट कहा जाता है. अब इसकी डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन इसकी क्या है कि फेरोसीमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट. फेरोसीमेंट जो होता है ये एक फॉर्म होता है कंक्रीट की, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की, क्योंकि इसमें हम जो वायर इस्तेमाल करते हैं वो भी स्टील होता है. तो यूजिंग क्लोजली स्पेस्ड मल्टीपल लेयर्स of mesh and are small diameter rod completely infiltrated with or encapsulated in mortar. फेरोसीमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है स्टील प्लस कंक्रीट का, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं. अगर उसके लिए इस्तेमाल कर दे जो आरसी टैंक होते हैं, ठीक है, जिसमें पानी हम स्टोर करते हैं. तो मेश का मतलब क्या है कि मेश आपने अक्सर देखा होगा, चिकन मेश जिसको कहा जाता है, ये दीवारों के ऊपर लगाया जाता है. अगर एक कंक्रीट की दीवार के ऊपर आपने प्लास्टर करना हो तो उसके ऊपर नहीं चमट सकता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि चिकन मेश लगा देते हैं, जो स्क्वायर मेश होता है, हेक्सागोनल टाइप होते हैं. उसके बाद हम अगर उसके ऊपर प्लास्टर करना चाहे तो क्या हो सकता है, चिपक सकता है. इसी तरह इसकी भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉड डाल देते हैं और एक साइड दूसरी साइड पे वही स्क्वायर मेश लगा देते हैं, और ये कम्प्लीटली इन्फिल्ट्रेटेड होता है. ये कोई पानी वगैरह इसमें जज़ब नहीं होते क्योंकि इसकी परमेबिलिटी काफी कम हो जाती है. इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर ये टिपिकली क्रॉस सेक्शन आप इस रीइंफोर्समेंट की देख ले फेरोसीमेंट की, तो इस तरह होता है. ये स्ट्रक्चर देखे वही, तो इसमें दरमियान में बार डाले हुए और एक साइड और दूसरी साइड पे वही जो आपके साथ स्क्वायर मेश है वो लगाया है. इसके बाद इसकी आप कंक्रीट कास्टिंग भी कर सकते हैं, और साथ में जो रेशो मैंने बता दिया कि 1:5 या 2:5 का मसाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मटेरियल्स यूज्ड इन फेरोसीमेंट, कौन से मटेरियल्स हैं जो हम फेरोसीमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं. सीमेंट मोटर मिक्स, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 1:5 या 2:5 सीमेंट मोटर मिक्स इस्तेमाल किया जाता है. स्केलेटन स्टील, स्केलेटन स्टील का एक ढांचा इस्तेमाल किया जाता है जो अभी आपने देख लिया. स्टील मैश रीइंफोर्स्ड और फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमेरिक मैशेस, जो मैश मैंने बता दिया उसको आप स्केलेटन स्टील भी कह सकते हैं. सीमेंट मोटर मिक्स जो होता है वो नॉर्मली इसमें जो सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो ओपीसी इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. एंड फाइन एग्रीगेट मिक्स इज यूज्ड. फाइन एग्रीगेट क्या होता है, सैंड होता है. The matrix constitute 95% of the composite and governs its behavior. अच्छा, sand occupies 60 to 75% of the volume of motor. इसमें जो 60 से 75% तक जो वॉल्यूम कवर करता है वो मोटर कवर करता है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन होता है सैंड प्लस सीमेंट का. और प्लास्टिसाइजर एंड अदर मिक्सचर भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ठीक है, अगर पानी की मिकदार को ज्यादा करना है या कम करना है, या और एक्स्ट्रा कोई भी खसूसियात अगर आपने कंक्रीट में पैदा करना हो तो उसके लिए आप ये एडमिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं. केमिकल एडमिक्सचर यूज्ड इन फेरोसीमेंट सर्व पर्पस ऑफ वाटर रिडक्शन. अगर पानी की मिकदार आपने कम करना है तो प्लास्टिसाइजर ये चीज इस्तेमाल कर सके. विद स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस परमेबिलिटी. ठीक है, स्ट्रेंथ अगर आपने क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, और रिड्यूस परमेबिलिटी करना हो, ये कर सकते हैं. एयर एंट्रेनिंग या एयर एंट्रेनमेंट which increase resistance of freezing and thawing. freezing and thawing जो मौसम में चेंजिंग आता है, थर्मल एक्सपेंशन जिसको कहा जाता है, हरारती फैलाव उर्दू में इसको कहते हैं. मौसम की वजह से जो कंक्रीट या कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी मसाला हो तो उसमें जो चेंजिंग आता है उसको अगर आप कम और ज्यादा करना है तो उसके लिए भी आप एडमिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं. और सुपरविजन ऑफ रिएक्शन बिटवीन गैल्वेनाइज्ड रीइंफोर्समेंट एंड सीमेंट के साथ अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए भी कोई केमिकल्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वाटर इसमें जो होता है वो पोर्टेबल वाटर होनी चाहिए, साफ पानी होनी चाहिए, पीने का पानी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर्स होनी चाहिए. सेल्ट या ऑयल या शुगर या क्लोराइड या एसिडिक मटेरियल उसमें नहीं होनी चाहिए. और पीएच वैल्यू उसका क्या होना चाहिए, इक्वल या ग्रेटर देन 7 होना चाहिए. मिक्स प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो सैंड इस्तेमाल किया जाता है, सैंड सीमेंट रेशियो जो है बाय मास जो होता है वो 1.5 to 2.5 होता है वेट के लिहाज से. और वाटर सीमेंट रेशियो वेट के लिहाज से कितनी होती है, 0.35 to 0.6 होती है, जिस तरह शुरू में भी
آپ کو میں نے بتا دیا. اسکیلیٹن اسٹیل اس میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ فارمز دی اسکیلیٹن آف دی اسٹرکچر. 3 to 8 millimeter steel rods are used. اس میں جو سب سے پہلے جو بڑے بار ہوتے ہیں 3 سے لے کر 8 ملی میٹر تک استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے ڈبل سائڈ یہی جو اسکوائر میش ہوتا ہے وہ ڈالے جاتے ہیں یا وہ کاسٹ کیا جاتا ہے. یوزڈ ان دا فارم آف ٹائٹ ری انفورسمنٹ آر ویلڈیڈ wire fabric or used to impart structural strength in case of boards, burrs, etc. اور reinforcement should be free from dust, rust and other impurities سے ہونا چاہیے. اسٹیل میش ری انفورسمنٹ کیا ہے؟ اسٹیل کی جو جالی ہوتی ہے، جس طرح جو پنجرے ہوتے ہیں، جو پنجروں کے لیے جو جالی لگائی جاتی ہے، اس ٹائپ کی جالی اس میں استعمال کی جاتی ہے. اور consist of galvanized steel wires of diameter 0.5 to 1.5 millimeter spaced at 6 to 20 millimeter center to center. اس میں جو اسٹیل میش ری انفورسمنٹ استعمال کرتے ہیں اس کا جو ڈایا ہوتا ہے وہ 0.5 to 1.5 ملی میٹر ہوتا ہے. ان کے درمیان جو اسپیس ہوتا ہے دو خانوں کے درمیان، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، یا اسکوئر ہوتا ہے یا ہیگزاگونل شیپ ہوتا ہے، تو وہ 6 to 20 ملی میٹر سینٹر ٹو سینٹر ہوتا ہے. اور اویلیبل ایز ون انٹرلاکنگ میش اینڈ ویلڈڈ میش. یہ پھر کیا کر دیتا ہے، یہ ایک انٹرلاک ہو جاتا ہے اور اس سے ایک جو ہے نا ایک جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اسٹیبل شیپ اختیار کر دیتا ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ پھر کنکریٹ یا مسالہ ڈال دیں گے تو اس سے وہ اسٹرکچر کیا ہو جائے گا، واٹر پروف بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ہے نا اسٹیبل بھی ہو جائے گا. اور ویلڈڈ وائر میش ہیز ہیگزاگونل اور ریکٹینگولر اوپننگ. جس طرح میں نے بتا دیا کہ ہیگزاگونل ہوتے ہیں یا ریکٹینگولر اوپننگ اس کی ہوتی ہے. اور ایکسپینڈڈ میٹل لیتھ از آلسو یوزڈ اور میڈ فرام کاربن گلاس ایکسیٹرا. اس کی اگر آپ شیپ دیکھ لیں تو یہ اس ٹائپ کی ہے. یہ دیکھو پہلے مین بار ڈالے ہیں، اس کے بعد یہ جو ہیگزاگونل ٹائپ کی آپ کے ساتھ میش ہے وہ اوپر ڈالی ہے. تو یہ کامنلی یوز فار ری انفورسنگ میش ہے. پراپرٹیز آف فیرو سیمنٹ کیا ہے، اس کی پراپرٹیز کون کون سے، ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کے نیچے پھر اس کے اپلیکیشنز بھی پڑھیں گے کہ اس کی استعمالات کہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے پراپرٹیز پڑھتے ہیں. تو پراپرٹیز آف فیرو سیمنٹ جو ہے، اچھا، تو اٹ از ویری ڈیوریبل، چیپ اینڈ ورسٹائل مٹیریل. یہ آسان بھی ہے، ڈیوریبل بھی ہے اور ساتھ میں ورسٹائل بھی ہے. ورسٹائل کا مطلب ہے ہر ایک شیپ میں اس کو ڈال سکتے ہیں. اور لو واٹر سیمنٹ ریشو، W/C کا مطلب واٹر سیمنٹ ریشو. پروڈیوس این امپرمیبل اسٹرکچر، یہ غیر جاذب اسٹرکچر بنا دیتا ہے جس سے پانی جذب اس میں نہیں ہوتا ہے اور یہ اسٹرکچر محفوظ ہو جاتا ہے. اور لیس اسٹرینتھ جس کی ہوتی ہے اور لو ویٹ یہ ہوتا ہے. سب سے بیسٹ جو اس کی پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایزیلی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ پری کاسٹ ممبرینز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس قسم کی جو اسکیلیٹن ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ کافی جو ہے نا ایزیلی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے. لائٹ ویٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا استعمال جو ہے نا کافی زیادہ ہے. اور ہائی ٹینسائل اسٹرینتھ اس کی ہوتی ہے اور اسٹفنس بھی ہوتی ہے اس کے. بیٹر امپیکٹ اینڈ پنچنگ شیئر ریزسٹنس بھی اس کی ہوتی ہے. اور انڈرگو لارج ڈیفارمیشن بیفور کریکنگ اور ہائی ڈیفلیکشن. اس میں اگر کافی زیادہ لوڈ اس کے اوپر آ گیا اور لوڈ بڑھ گیا تو اس میں ڈائریکٹ کریک نہیں آتے، بلکہ یہ کیا ہو جاتا ہے، کافی زیادہ اس میں ڈیفارمیشن آ جاتا ہے، بگاڑ آ جاتا ہے اور ڈیفلیکشن آ جاتا ہے، لیکن کریک اس میں زیادہ تر نہیں آتے ہیں جلدی. اس کی ایک پراپرٹی اے بھی ہے، سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی جو ہے بیہیویئر آف فیرو سیمنٹ اینڈ ٹینشن. اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نارمل جو آر سی ممبر ہوتا ہے اور یہ فیرو سیمنٹ ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ کیا ہے. یہ آر سی اینڈ ٹینشن ہے، ری انفورسمنٹ کنکریٹ جو ہے اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ٹینشن میں کس طرح ہوتا ہے، اور فیرو سیمنٹ اینڈ ٹینشن کس طرح ہوتا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں، یہ 0 پوائنٹ ہے اوریجن، اس میں اس طرح النگیشن آتا ہے ہاریزونٹلی ایکس ڈائریکشن میں اور وائی ڈائریکشن میں لوڈ لگ رہا ہے. تو یہاں تک اے پوائنٹ تک تو یہ دونوں سیملر ہے، جتنا لوڈ لگ رہا ہے اتنا النگیشن آ رہا ہے. اے سے بی تک اگر آپ دیکھیں تو اس میں کریک ڈیولپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کریکنگ ڈیولپ ہو گئے. اب لوڈ نہیں بڑھ رہا ہے لیکن النگیشن اس میں ہو رہا ہے. اس کے بعد بی سے پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر ہم لوڈ بڑھا دیتے ہیں، پھر اس میں النگیشن آ جاتا ہے اور لاسٹ پہ یہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی یلڈنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ کولیپس ہو جاتا ہے. اور اس کی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں 0 سے اے تک یہ اسی طرح اس کی سیم بیہیویئر ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ کریک پھر اے کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر اس طرح یہ ملٹیپل کریکس ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ کریکس اس میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں.
تو اس کی اور اس ڈائیگرام میں تھوڑا سا یہ ڈفرنٹ ہے. جو یہ ہے یہ آر سی انٹینشن ہے اور یہ فیروسیمٹ انٹینشن ہے. اب اس کی اپلیکیشنز کون کون سے ہیں؟ اپلیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی استعمالات کیا ہے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ فیروسیمٹ ہے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, ان جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کی یہ جو ہے نا کمپوزیشن ہے اور اس کی آر سی کے ساتھ کمپیئر کرے تو یہ اچھا بھی ہے. لیکن اس کی اپلیکیشنز کیا ہے, اس کو ہم کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنی بھی ٹینکس ہوتے ہیں, کنٹینرز ہوتے ہیں اینڈ سیلوز ہوتے ہیں. سیلوز کا مطلب کیا ہے؟ یہ سیمنٹ فیکٹری میں آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے, یہ اونچی اونچی جو ہوتے ہیں جس میں سیمنٹ کو سٹور کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سیلوز کہلاتے ہیں. تو جتنی بھی سیلوز ہے یا کنٹینرز یا واٹر ٹینک آپ بناتے ہیں تو زیادہ تر یہ فیرو سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں. اور فلورز یا روفس اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اس سے بنایا جاتا ہے. ہیوی ڈیوٹی فلورز ٹائلز اگر آپ نے کرنا ہو, یا واٹر پروفنگ کرنا ہو, یا مین ہول کورنگ آپ نے بنانا ہو, یا وال کبرز الماریاں وغیرہ بنانا ہو, دیوار میں جو الماریاں بنائے جاتے ہیں تو یہ بھی اس سے بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ انٹی کوریسیو میمبرین ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے نا یہ فیروسیمنٹ بلڈنگز, فیروسیمنٹ ڈکٹس, ریہیبلیشن آف اسٹرکچرز, کیمیکل جو ریزسٹنس ٹریٹمنٹ ہے, اور اریگیشن اسٹرکچر جو ہے چینلز وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس سے بنائے جاتے ہیں. رورل اپلیکیشنز, میرین اپلیکیشن اس کی ہوتی ہے, ایلیویشن ٹریٹمنٹ اس کی ہو سکتی ہے, فائر ریزسٹنٹ اسٹرکچر ہو سکتے ہیں, اور یہ سائل اسٹیبلائزیشن اس کی ہوتی ہے, اور پائپس وغیرہ, سیور لائنز, برج, فٹ برج, یا اسٹرینتھنگ آف آر سی سی اسٹرکچرز, سلفیٹ ریزسٹنٹ سیمنٹ سیونگ, فری کاسٹ فیروسیمنٹ اسٹرکچرز. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے زیادہ تر جو اس سے بنایا جاتا ہے وہ واٹر ٹینک بنایا جاتا ہے, کیونکہ واٹر ٹینک واٹر پروف بھی ہوتے ہیں, واٹر پروف ہم نے بنانے ہوتے ہیں. اور واٹر پروف اگر آپ نے بنانا ہے تو یہ فیروسیمنٹ کے علاوہ کسی اور کنکریٹ کی اگر آپ تیار کریں گے تو وہ لیکیج کرے گا. تو فیروسیمنٹ جو ہے نا اس پرپس کے لیے بھی کافی سوٹیبل ہے. ٹیکنیکس آف مینوفیکچرنگ, ہینڈ پلسٹرنگ ہوتی ہے, سیمی میکینزڈ پروسیس ہوتا ہے, اور سینٹریفیوگل اینڈ گنیٹنگ ہوتا ہے. گنیٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ وال جو ہوتا ہے اس میں شارٹکریٹ کنکریٹ کیا جاتا ہے, یا پریشر کے ساتھ کنکریٹ کو کیا جاتا ہے اس دیوار کے اوپر, جو انکلائن دیوار ہوتی ہے, سلوپ وائز دیوار ہوتی ہے, اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے, جس سے وہ اس سے چمٹ جاتا ہے اور اسٹرکچر کیا ہو جاتا ہے, کڑا ہو جاتا ہے. جی اچھا جی, تو یہ تھا ہمارا لیکچر آج کا فیروسیمنٹ کے بارے میں تھا کہ فیروسیمنٹ کیا ہے. اس کی ہسٹری پھر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ 1940 سے ہوئی تھی فیروسیمنٹ کی, اور یہ ایک اٹالین انجینئر تھا, اس نے اس کی شروعات کی تھی. اور اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد جو ACI کوڈ تھا اس میں بھی اس کی جو استعمالات تھے اس کے اوپر نوٹ آ گیا, اور ساتھ میں اس کی جو رولز ریگولیشن تھے اس کے اوپر بھی نوٹ آ گیا 40 سال کے بعد 1980s میں. پھر اس کے بعد پھر اس کا استعمال کافی زیادہ ہو گیا, اور آج کل کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے فیروسیمنٹ کی. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی کسی کا کوئی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, فیروسیمنٹ سے ریلیٹڈ, اس کے اپلیکیشن سے ریلیٹڈ, یا اس کی اسکیلیٹن جو اس میں استعمال کرتے ہیں ہم, یا اس کی جو پراپرٹیز ہے, یا اس کی ڈیفینیشن جو ہم نے پڑھ لی, ہے کسی کا کوئی کوشچن؟ جی ناصر شاہ, اچھا تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. یہ اس کی جو PDF ہے وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں, اور اس ویڈیو کی لنک جو ہے وہ بھی آپ کو میں اس میں سینڈ کر دیتا ہوں واٹس ایپ گروپ.